الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ حضرات گرامی، معزز علماء کرام، معززین علاقہ، ذمہ داران جماعت، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، میں جماعت اسلامی کوٹ رادھا کرشن کے نظم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہاں ایک پیاری خوبصورت مجلس آپ نے سجائی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس افطار پارٹی کے مقاصد کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یقیناً بہت برکت اور سعادت کا مقام ہے رمضان کا مہینہ، افطاری کا وقت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی فضیلت بیان فرمائی۔ اس مہینے کی فضیلت ہے کہ اسے سید الشہور قرار دیا گیا، یہ سال کے دیگر 11 مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ اسے شہر الصبر قرار دیا گیا، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ شہر المواسات قرار دیا گیا، یہ بھلائی کا، غمخواری کا، ہمدردی کا، ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا استقبال فرماتے تھے، اہتمام فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں رمضان کی اہمیت بیان فرماتے تھے۔ آپ نے شعبان کے آخری ایام میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو متوجہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک۔ فرماتے ہیں لوگوں، تم پر ایک عظیم مہینہ، عظمت والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ ایک ایسا مہینہ کہ جس میں اللہ رب العالمین فرائض کا اجر اور ثواب 70 گنا بڑھا چڑھا کر عطا فرماتے ہیں۔ ایک ایسا مہینہ کہ جس میں اللہ رب العالمین نوافل کا اجر اور ثواب فرائض کے بقدر عطا فرماتے ہیں۔ یہ اس مہینے کی فضیلت ہے، قرآن کریم کے ساتھ تعلق اور نسبت ہے۔ اس مہینے کو موسم القرآن کہا گیا کہ یہ قرآن کریم کا موسم ہے۔ قرآن کریم کے نزول کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک قرآن کریم کا نزول وہ ہے جو 23 سال کے عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، اور اس تدریجی نزول کی الگ حکمتیں تھیں۔ اللہ رب العالمین خود قرآن کریم میں قرآن کا تعارف ذکر فرماتے ہیں، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ کہ قرآن کریم تنزیل ہے، تدریجاً نازل ہونے والی کتاب، مختلف مراحل میں، مختلف ایام میں، کہیں مکی صورتیں ہیں تو کہیں مدنی صورتیں ہیں، کہیں سفر میں تو کہیں حضر میں، کہیں حالت امن میں تو کہیں حالت جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا۔ اور اس تدریجی نزول کی مختلف حکمتیں تھیں، لیکن قرآن کریم کا ایک نزول وہ ہے کہ جو رمضان میں ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو بیان فرماتے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ کہ ہم نے قرآن کریم نازل کیا برکت والی رات میں، لیلۃ القدر میں۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا یکبارگی نزول لوح محفوظ سے بیت عزت کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ دور کیا تھا؟ قرآن کریم کے سننے سنانے کا سلسلہ تھا۔ یہ اس مہینے کی برکت ہے، یہ اس مہینے کی فضیلت ہے۔ لیکن تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، اور وہ یہ کہ جتنی برکت زیادہ ہوتی ہے، جتنی فضیلت زیادہ ہوتی ہے، جتنا اعلیٰ وارفہ مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، اتنی ہی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ بڑی بنیادی بات ہے، اگر ہم رمضان کے اس مہینے کو غیر شعوری حالت میں گزار دیں، ہمیں اس چیز کا احساس اور اندازہ نہ ہو کہ کتنی برکتوں والا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہوا ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے نیت کا استحضار۔ ہم اپنی نیت خالص کر لیں، ہم اپنی نیت حاضر کر لیں کہ اس مہینے کی برکت، اس مہینے کی فضیلت، اس مہینے کا مقام اور مرتبہ کتنا زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ جو روزہ ہے، یہ روزہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے، بلکہ یہ روزہ ہماری ترجیحات کا روزہ ہونا چاہیے۔ یہ روزہ ہمارے جذبات کو کنٹرول کرنے کا روزہ ہونا چاہیے۔ یہ روزہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کے جذبے کا ایک بہترین محرک ہمارے لیے ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو جھوٹ بولنے کو اور جھوٹ پر عمل کرنے کو ترک نہ کرے، چھوڑے نہ، فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ یہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ، فرمایا کہ کتنے روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کا روزہ بھوک پیاس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِن قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، اور فرمایا کہ کتنے قیام اللیل کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا روزہ، ان کا قیام اللیل رت جگے کے سوا، شب بیداری کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی اجر اور کوئی ثواب اس پر مرتب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ شعوری حالت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ استحضار قلب کی کیفیت نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں ضرور اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں روزے بھی رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں آپ غزوہ بدر کے لیے بھی نکلے۔ آپ نے اس دین کے غلبے کے لیے، اس دین کی بالادستی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اپنی ہتھیلی پر رکھا۔ یہ کیا پیغام تھا؟ دین کا غلبہ، دین کی بالادستی، حاکمیت الہیہ کا قیام، اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنا۔ رمضان کا مہینہ ہمیں اسی تقوی کی کیفیت کو پیدا کرنے کا درس دیتا ہے۔ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی بھی دین کے تابع ہو جائے، ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی قرآن کریم کے سائے میں بسر ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اپنے سامنے رکھیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کی کوشش کریں۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بدقسمتی ہے، یہ تصور ہے کہ اللہ اکبر صرف مسجد کے لیے ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے مسجد میں بھی، اللہ سب سے بڑا ہے نظام معیشت اور معاشرت میں بھی۔ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ مسجد میں تو اللہ اکبر اور عدالتوں میں انگریز اکبر، مسجد میں تو اللہ اکبر اور نظام تعلیم میں لارڈ میکالے اکبر، مسجد میں تو اللہ اکبر، نظام معیشت میں کوئی اور اکبر، یہ تصور اسلام کا تصور نہیں ہے۔ تو دین کا کامل تصور، یہ بڑی بنیادی بات ہے کہ ہم دین کے کامل تصور کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کی کوشش کریں۔ اخلاص کے ساتھ دعا کیجئے،
درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لصالح الاعمال۔ یا الہ العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں توبۃ النصوحہ کی کیفیت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین نیک اعمال کو ہمارے لیے محبوب بنا دے، نیک اعمال کی محبت کو ہمارے دلوں میں راسخ کر دے۔ یا الہ العالمین گناہوں کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دے، گناہوں کی نفرت کو ہمارے دلوں میں راسخ کر دے۔ یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جو بھی خیر مانگا ہمیں بھی نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شر سے بھی پناہ مانگی ہمیں بھی محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں اپنی انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی کے تمام دائروں میں دین پر چلنے والا بنا، دین کو نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں خوشگوار گھریلو زندگی نصیب فرما، ہمیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔